اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود کا نذرانہ مل کر جو احباب بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، جس کو اللہ نے آواز کی نعمت سے نواز رکھا ہے، درود اس یقین سے پڑھ لے ہم پڑھتے ہیں اور تاجدار مدینہ ہمارا درود سنتے ہیں۔ سب ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا بالکل ٹھیک۔ میں خود خاموش اسی لیے ہو گیا تھا کہ شاید بہت سے لوگوں کو علم ہوگا، لیکن چلیں عامر بھائی فرما رہے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے درود سے پہلے تو یہ بالکل چونکہ آیات ہیں تو یہ فرض ہو جاتا ہے ہم سب پر درود پڑھنا۔ جی ہاں، صلو علیہ وسلم، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ مہربانی کیا کریں، اگر تو ان محفلوں میں آ کر بیٹھ کر یہی ہم لوگوں کو علم نہیں ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ محفلیں کروانے کا، کرنے کا، سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ درود پڑھا کریں بلند آواز سے، چونکہ یہ ایک علمی گفتگو ہے جس کی جانب عامر نثار صاحب نے توجہ دلوائی ہے، اور اس میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ فرضی اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو جب یہ آیات پڑھی جائے تو اس کے فوراً بعد جب خاموشی ہو تو آپ سب نے مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پڑھنا ہے۔ مل کر ذرا اب محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ محبتیں، یہ عقیدتیں آقا کریم کی بارگاہ میں ہم سب پیش کیوں کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اگر آپ مل کر پڑھیں بلند آواز سے تو یقیناً ایک روحانیت کا ماحول انشاءاللہ ہوگا۔ پڑھیے ذرا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تھوڑا سا اس کا ماسٹر بڑھا دیں، تھوڑی سی ہائس دے دیں، باقی بالکل ٹھیک ہے۔ بس میری بات جو ہے نا تاکہ سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بس جملہ حاضرین تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ صبا مدینے سے آئے، صبا مدینے چلے، صبا مدینے سے آئے، صبا مدینے چلے، نبی سے نامہ، نبی سے پیام میں گزرے، اور درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ وہ حجاب حق میں چلا گیا، بلغ العلا بکمالہ، وہ حجاب حق میں چلا گیا، بلغ العلا بکمالہ، یہ جو دو جہان میں نور ہے، کشفت دجا بجمالہ، یہ جو کبریا کا کلام ہے، حسنت جمیع خصالہ، یہ کسات علیہ ہیں جو پنج تن، صلو علیہ وآلہ، یہ کسات علیہ ہیں جو پنج تن، صلو علیہ وآلہ۔ درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آج ایک مرتبہ پھر یہ محبتیں اور عقیدتیں پیش کرنے کا موقع ہم سب لوگوں کو میسر آیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا بھائی نعمان دیوانہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کی پوری ٹیم کو، اہل محلہ، اہل علاقہ، تمام رفقا کو، اپنے در دولت پہ آقا کریم کے میلاد کا انہوں نے اہتمام کر رکھا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کے میلاد کا آپ نے اہتمام کر رکھا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی یہ پر نور ساعتیں اور بالخصوص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حاضرین کو بہت بہت مبارک ہو۔ مالک کا بہت کرم، پروردگار نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہم سب لوگوں کو میسر کیے ہیں۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس رب قدوس کا حقیقت میں کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ لمحات، یہ دن اور یہ گھڑیاں عطا کی ہیں۔ بہت سے پیار والے، محبت والے، چاہنے والے شخصیات ہماری آج کی اس محفل میں، ہمارے اور آپ کے بہت ہی محترم، آپ کے اس علاقے کی انتہائی معتبر شخصیت عزت مآب جناب عامر نثار صاحب، بھائی راشد خان صاحب، طاہر صاحب، ابو بکر صاحب اور دیگر جتنے بھی حضور کے غلام، نقبا، خطبہ، قاری قرآن، آقا کریم کے ثنا خان، جتنے سٹیج کی زینت ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے مالک کائنات ان سب کی حاضری، ان سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لائٹنگ والے، کیٹرنگ والے، ساؤنڈ والے، ان سب دوستوں نے اپنی محبتیں اور اپنی عقیدتیں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں، پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ طاہر صاحب کا حکم تھا اور پرزور حکم تھا، آج اس محفل میں حاضری ہو رہی ہے، اور چونکہ بھائی نعمان دیوانہ صاحب سے نسبت مدینہ پاک کی ہے، ان سے ایک تعلق اور وابستگی اور جو قربت ہے وہ مدینہ پاک میں ماشاءاللہ بڑھتی جاتی ہے۔ جب وہاں پر ہم جاتے ہیں تو یہ جس طرح یہاں پیار کر رہے ہیں حضور کے غلاموں سے، حضور کے نعت خوانوں سے، اسی طرح یہ وہاں پر بھی بڑی محبت کرتے ہیں جب آقا کریم کے نعت خوان وہاں پر جاتے ہیں۔ نصیب اللہ چشتی صاحب اور دیگر جتنے بھی حضور کے غلام سٹیج کی زینت ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہیں گے۔ وہ ایک جملہ بڑا خوب کسی نے کہا ہے آپ کے لیے بھائی نعمان صاحب، جو کہ آپ کے نام کے ساتھ دیوانہ لگتا ہے، تو یہ جملہ بالخصوص آپ کے لیے ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اور عامر بھائی ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، پچھلے ایک محفل میں پڑھا گیا تھا، اور چونکہ تھوڑا سا محبت والا ہے، ایک شاعر بزرگ جب ہو گئے نا، جب اپنی بزرگی کے عالم میں پہنچے، تو عظمت شاہ صاحب شعر دیکھیے گا، بڑا توجہ والا ہے۔ آپ اب شاعری بھی کر رہے ہیں اور اپنی بزرگی سے مخاطب کچھ اس طرح ہیں، کہتے ہیں کہ اے ضعف مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے ضعف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، اے ضعف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، ان کے دربار میں رحمت کا سما رہتا ہے، ان کے دربار میں رحمت کا سما رہتا ہے، ہر آنکھ سے اشک رواں رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں جا کر دعا کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہوش کہاں رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر دعا کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر دعا کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہوش کہاں رہتا ہے۔ اور یہ دو تین جملے
شب برات کی رات میں سرکار کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے مجھ فقیر کو، تو وہاں پر ہی لکھے تھے راشد خان صاحب، بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ تو شب برات کی رات تھی اور بارش بڑی طوفانی تھی، رات شب برات کی تھی اور بارش بہت طوفانی تھی اور گناہگار کی نظریں سرکار کے گنبد پر تھیں، اور یہ جملے حضور نے عطا کیے کہ سبز گنبد سے گزرنے کی ادا جانتی ہے۔ کبھی اچھے شعر پر سبحان اللہ بلند آواز سے کہا کریں ذرا، اچھا سننے کی عادت ڈالیں گے تو اچھا سننے کو ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ سبز گنبد سے گزرنے کی ادا جانتی ہے۔ اب ہوا تیز ہے، بارش چھما چھم برس رہی ہے، سبز گنبد سے گزرنے کی ادا جانتی ہے، ان کی تعظیم کے درجات ہوا جانتی ہے۔ سبز گنبد سے گزرنے کی ہوا جانتی ہے، میں نہ جا پایا تو خود آپ پہنچ جائے گی، عشق کی لو در اقدس کا پتہ جانتی ہے۔ میں نہ جا پایا تو خود آپ پہنچ جائے گی، میں نہ جا پایا تو خود آپ پہنچ جائے گی، عشق کی لو در اقدس کا پتہ جانتی ہے۔ اور یہ جملہ چونکہ حالات کے پیش نظر ہے، جو بندہ ابھی تک نہیں بولا وہ ان جملوں پر ضرور بولے گا۔ سبز گنبد سے گزرنے کی ادا جانتی ہے، ان کی تعظیم کے درجات ہوا جانتی ہے، میں نہ جا پایا تو خود آپ پہنچ جائے گی، عشق کی لو در اقدس کا پتہ جانتی ہے۔ منتظر سینکڑوں پردے ہیں ابھی اٹھنے کو، ارے یہ دنیا ان کے بارے میں ابھی کیا جانتی ہے۔ منتظر سینکڑوں پردے ہیں ابھی اٹھنے کو، منتظر سینکڑوں پردے ہیں ابھی اٹھنے کو، یہ دنیا ان کے بارے میں ابھی کیا جانتی ہے۔ سبز گنبد سے گزرنے کی ادا جانتی ہے، ان کی تعظیم کے درجات ہوا جانتی ہے، اور میں نہ جا پایا تو خود آپ پہنچ جائے گی، عشق کی لو در اقدس کا پتہ جانتی ہے، عشق کی لو در اقدس کا پتہ جانتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ تو ہو آیا ہے نا جی، جو وہاں سے ہو آیا ہے، اس کے دل کی تڑپ اور کیفیت کچھ اور ہے، جو ابھی تک بالکل نہیں گیا اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، جو ایک دفعہ ہو آتا ہے پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، جو ابھی تک بالکل نہیں گیا اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہے۔ جب انسان وہاں پر جاتا ہے، جس بندے نے صرف باتیں سن رکھی ہوتی ہیں اس بارگاہ کی، وہاں کی محبتیں سمیٹنے کو وہاں جا کر جب ملتی ہیں تو پھر اس کا لطف اپنا ہوتا ہے۔ وہ ایک جملہ بڑا خوب کسی نے کہا، چونکہ ہم نعت لکھنے والے، نعت پڑھنے والے، نعت سننے والے لوگ ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شاعر نے کہا کہ نعت لکھنے کے لفظ میں کہاں سے لاؤں، نعت لکھنے کے لفظ میں کہاں سے لاؤں، دل یہ کہتا ہے کہ پہلے مدینے جاؤں۔ نعت لکھنے کے لفظ میں کہاں سے لاؤں، دل یہ کہتا ہے کہ پہلے مدینے جاؤں۔ یہ حضور کی بارگاہ کا فیض جس بندے کو مل جاتا ہے، اور یہ بات تو حق ہے اور یہ بات سچ ہے کہ جو بندہ حضور کے ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ حضور کے نام لینے والے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، مہربانی کیا کریں، محبت، پیار اور عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں جب ذکر کیا کریں۔ مانا کہ جشن کے دن ہیں، ہم بھی جشن منانے بیٹھے ہیں، لیکن جشن کا بھی کچھ انداز ہوتا ہے، جشن بھی ایک انداز سے منایا جاتا ہے، اور جشن منانے کی بھی آداب ہوتے ہیں، صرف انداز نہیں ہوتے، آداب بھی ہوتے ہیں جشن منانے کے۔ تو تھوڑی سی مہربانی یہ کیا کریں۔ اصل میں بہت معاملات ڈسٹرب ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے اگر جب ہم مائک پر بیٹھتے ہیں تو ہم یہ جملے یا یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہیں، ہم عقیدہ بیان نہیں کریں گے تو پھر یہ گفتگو کرنے کا، پڑھنے کا، سننے کا فائدہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو جب کبھی کوئی نعت خوان پڑھے، نعت خوان ہو، نقیب محفل ہو، خطیب محفل ہو، کوئی بھی ہو، اپنی گفتگو میں کچھ باتیں اصلاحی طور پر، تاکہ جو لوگ دور دراز سے چل کر آئے ہیں ان سب کے بھی دلوں تک کچھ پہنچنا چاہیے۔ یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے۔ علی والے بیٹھے ہیں، علی والے بیٹھے ہیں جی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ راشد صاحب میں جملے اپنے لئے پڑھ رہا ہوں، راشد صاحب یہ جملے میں فقط اپنے لئے پڑھ رہا ہوں۔ یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے،
تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے، اور تیرے عشق میں لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا 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 کہتے ہیں، ہمارے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ تیرے عشق میں لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، شاہ صاحب تیرے عشق میں لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں آقا کریم کی آل کی بارگاہ میں پڑھنے والے، سننے والے جتنے یہاں حضور کے غلام بیٹھے ہیں، حضور سے محبت جہاں پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ آقا کریم کی آل سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر تو ذکر محمد کا ارادہ کر لے، چلیں یہ 2 جملے سنتے جائیں، پھر اس کے بعد نعت انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے، ماشاءاللہ آپ بھائی ہیں آپ کے، یہ انشاءاللہ خود پڑھیں گے۔ یہ 2 جملے سن لیں، عامر صاحب یہ ایک تضمین کے طور پہ ساتھ میں لائے ہیں۔ اگر تو ذکر محمد کا ارادہ کر لے، سبحان اللہ، اگر تو ذکر محمد کا ارادہ کر لے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو ذکر محمد کا ارادہ کر لے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حکم سرکار دو عالم سے ہی ہیں پنج تن، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دو عالم سے ہیں پنج تن، حکم سرکار دو عالم سے ہیں پنج تن، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ سادات گھرانے سے جب لنگر آتا ہے تو لنگر میں فراوانی ہو جاتی ہے، جب سادات سے لنگر ملتا ہے نا جی تو لنگر میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ جو رزق کی فراوانی ہے، یا علی آپ کے بچوں کی ہی مہربانی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ جو رزق کی فراوانی ہے، یا علی یہ آپ کے بچوں کی ہی مہربانی ہے۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، ہم کسی کے در سے کیوں مانگے، ہمیں تو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ ہم کسی کے در سے کیوں مانگیں، ہمیں تو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ نصیب اللہ چشتی صاحب انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے جی انشاءاللہ۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں ایک دفعہ بلند آواز سے ذرا نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ سارے بولیں گے تو لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، چمل چمل گلی گلی، چمل چمل گلی گلی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار، حاجی خواجہ کتب فرید۔